زہرا خالہ میری امی کی کزن ہوتی ہیں۔ ان میں اور میری امی میں بڑی گہری دوستی ہے۔ ان کے بچپن سے ہی اور ان کی اور میری امی کی شادیاں بھی تقریباً آگے پیچھے ہی ہوئی تھی۔ امی بتاتی ہیں زہرا خالہ اپنی جوانی میں بھی بالکل عام سی خاتون ہوا کرتی تھی، سانولی، سلونی، دبلی پتلی، نہ جانے کس طرح ان کا جیک پاٹ نکل آیا۔ ان کے لیے انکل شہزاد کا رشتہ آ گیا تھا۔ فوریسٹ آفیسر تھے انکل شہزاد اور بلا شبہ بہت ہی ہینڈسم نوجوان تھے۔ کسی حسین عورت کی شادی اگر کسی گئے گزرے سے ہو جائے تو اچھی نبھ ہی جاتی ہے، لیکن جو اگر کوئی عام سی عورت کسی خوبصورت مرد کے پلے بن جائے، ساری زندگی خطرے کی گھنٹی عورت کو اپنے کانوں میں گونجتی محسوس ہوتی ہے۔ اور انکل شہزاد تو خاندانی اور پڑھے لکھے تھے، زہرا خالہ تو ان کی پجارن ہی بن گئی۔ جانے انکل شہزاد اس شادی پر راضی کیسے ہو گئے؟ حالانکہ اس وقت کئی لڑکیاں دل ہی دل میں ان کی طلبگار تھیں، بس ان کے ایک اشارے کی دیر تھی، مگر انکل شہزاد کی اماں تو سیدھا ان کا رشتہ زہرا خالہ کے لیے لے گئی تھی۔ میری امی کو تو ساری زندگی شک رہا کہ شہزاد انکل کی اماں جان نے جان بوجھ کر ایک سے بڑھ کر ایک حور شمائل لڑکی کو چھوڑ کر زہرا خالہ کا انتخاب اس لیے کیا تھا تاکہ وہ ان کے دل پر راج نہ کر سکیں اور ان کا بیٹا کبھی ان کے ہاتھوں سے نہ نکلے۔ اور تھوڑے سے فرق کے ساتھ بالکل ایسا ہی ہوا۔ کون سے فرق کے ساتھ؟ ٹھہرے میں آپ کو شروع سے بتاتا ہوں۔ آج سے کوئی 25-26 سال پہلے انکل شہزاد کی شادی زہرا خالہ سے قرار پا گئی۔ جیسا کہ میں نے کہا، یہ خاصی بے جوڑ شادی تھی۔ شہزاد انکل نے اپنی بے جوڑ شادی پر دل میلا نہیں کیا۔ ان کے پاس دل بہلانے کا بہت سامان موجود تھا۔ ان کے کئی افیئرز پورے خاندان کے علم میں تھے۔ وہ زیادہ تر تو گھر سے باہر ہی رہتے تھے۔ رفتہ رفتہ دوروں میں اور اضافہ ہوتا گیا۔ انہوں نے جیسے گھر آنا ہی چھوڑ دیا۔ چند سالوں میں ان کے یہاں 2 بیٹیاں بھی ہو گئیں، ایمن اور سمن، مگر بچیوں کی پیدائش نے بھی ان کے معمولات میں کوئی فرق نہیں ڈالا۔ میں اور ان کی بڑی بیٹی ایمن تقریباً ہم عمر تھے۔ اس وقت ہم ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے۔ میں اور امی اکثر زہرا خالہ کی طرف چلے جاتے تھے۔ اور شہزاد انکل کی اماں اس وقت حیات تھی۔ اپنے ہاتھوں سے جان بوجھ کر کرائی گئی شادی کا سارا الزام وہ انتہائی ڈٹائی سے زہرا خالہ پر ڈال دیتی تھی، اور انکل شہزاد کے گھر سے لا تعلق رہنے کی وجہ زہرا خالہ کی کم صورتی کو ٹھہراتی تھی۔ کبھی کبھی الزامات کا رخ صرف 2 بیٹیوں کی طرف مڑ جاتا، جیسا بیٹا نہ ہو سکنے کی گناہ گار صرف زہرا خالہ ہوں۔ بہرحال وقت آگے بڑھا اور انکل شہزاد کی بے اتنائی اور لا تعلقی باقاعدہ ناپسندیدگی میں بدلنے لگی۔ زہرا خالہ کی ساس بے بانگ دہل انکل شہزاد کی دوسری شادی کا اعلان کرنے لگی تھی۔ کہتی تھی، آئے میرا بچہ گھر کی شکل بھول گیا ہے۔ وہ ہر جانے والے کے سامنے دہراتی۔ وہ یہ بھی کہا کرتی تھی، جب ایسی منحوس صورت عورت گھر میں موجود ہو، سیاہ رات بن کر چھا گئی ہے میرے چاند جیسے بیٹے کی زندگی پر۔ ان کی اماں نے اپنی ہر ممکن کوشش کی کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی کرا سکیں، لیکن وہ نہ کرا سکی اور اس دنیا فانی سے رخصت کر گئی۔ لیکن انکل شہزاد کے نصیب میں کچھ عجیب و غریب اتفاقات ضرور درج تھے، بے حد پراسرار، بہت ہولناک۔ ہوا کچھ یوں کہ کدھر گھر کی شکل ہی نہ دیکھتے تھے اور کہاں وہ ایسے گھر لوٹے کہ پھر گھر سے باہر قدم رکھنا ہی بھول گئے۔ کیسی آوارگی، کیسی تفریح، یہاں تک کہ کیسی نوکری، سب چھوڑ چھاڑ دیا۔ صرف ہر وقت زہرا خالہ کو آوازیں لگاتے، بس تم ہر وقت میرے پاس رہا کرو، وہ التجا کرتے تھے۔ جب ان سے ان کی اس بیہیویئر کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا اور بتایا، پچھلے دنوں جب میرا تبادلہ ایک دور دراز علاقے میں ہوا تھا تو وہاں سے میرے ساتھ بھیانک واقعات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ انکل شہزاد بتاتے ہیں کہ جب میں اپنے رہنے والے ہوٹل میں پہنچا تو میرے ساتھ ساتھ ایک غیبی چیز چلنے لگی، اور بتاتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے محسوس کیا کہ کوئی میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، میں تیز تیز دوڑنے لگا اور وہ چیز بھی میرے ساتھ تیز تیز دوڑنے لگی۔ تیز تیز چلنے کی وجہ سے میں ہانپنے لگا، لیکن وہ مخلوق نہیں تھکی تھی۔ اب میں جلدی سے اپنی جیپ میں بیٹھ گیا، لیکن جیپ سٹارٹ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور جیپ فوراً سٹارٹ ہو گئی۔ اب میں آندھی طوفان کی طرح گاڑی بھگاتا گھر آ گیا۔ مجھے رہنے کے لیے جو گھر دیا گیا تھا وہ بہت ہی پرانا تھا۔ اس میں کمرے تو بے شمار تھے، مگر وہ بہت خستہ حال تھا۔
میرا ملازم وہیں کا رہنے والا تھا اور میرے لیے کھانا بناتا تھا اور صفائی وغیرہ بھی کر دیا کرتا تھا۔ میرے رہنے کے لیے اس نے 2 کمرے صاف کر دیے، باقی گھر تقریباً خالی تھا۔ گھاس بہت بڑی بڑی ہوئی تھی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا لگتا تھا اور اس سے یہ پتہ لگتا تھا کہ گھر بہت پرانا ہے۔ جب میں سونے لیٹا تو وہ پراسرار واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ ویسے تو ڈر اور خوف سے میرا بالکل واسطہ نہیں تھا، مگر ایک عجیب کیفیت مجھے مسلسل محسوس ہو رہی تھی، جیسے کوئی میرے آس پاس موجود ہو، کوئی انجانی چیز۔ میرا ملازم میرے برابر والے کمرے میں سو رہا تھا۔ میں نے سوچا اس کو آواز دوں کہ میرے کمرے میں نیچے اپنا بستر لگا لے، مگر مجھے شرم محسوس ہونے لگی کہ وہ کیا سوچے گا کہ صاحب ڈر رہے ہیں۔ نہ جانے کب مجھے نیند آ گئی اور نہ جانے کس طرح آدھی رات کو میری آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں ایک عجیب سی اسمیل آ رہی تھی، عجیب و غریب آوازیں بھی آ رہی تھی۔ میرا ڈر کے مارے دل پھٹنے کو تھا اور آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ اچانک سے بجلی کڑکنے لگی اور ہوا بہت تیز ہو گئی، ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ کوئی طوفان آ رہا ہے۔ میرے کمرے کی کھڑکیاں اتنی تیز تیز بجنے لگی۔ جیسے ہی میں اپنے کمرے کی کھڑکی کو بند کرنے کے لیے گیا اور میں نے پردہ ہٹا کر وہاں پر دیکھا تو جھولے پر کوئی لمبے بالوں والی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے سفید لباس زیب تن کیا ہوا تھا، اس کے ہاتھ مرغی کے پنجوں جیسے تھے۔ میں مسلسل ہکا بکا اس عورت کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اس عورت نے اپنا سر نیچے جھکایا ہوا تھا اور سارے لمبے بال اپنے چہرے کے آگے کیے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ مگر کچھ سیکنڈ گزرتے ہی اس عورت نے اپنا جھکا ہوا سر آہستہ آہستہ اوپر کرنا شروع کیا، جیسے کوئی سلو موشن کا سین چل رہا ہو۔ پھر اس کی بالوں کی اوٹ میں سے اس کی آنکھیں، سرخ خوفناک آنکھیں مجھ پر جم گئی۔ اس کی سیاہ چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہو گئی، وارننگ دیتی ہوئی مسکراہٹ، چیلنج دیتی ہوئی مسکراہٹ۔ شاید میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ صبح اٹھتے ہی میں نے اپنا سامان الٹا سیدھا پیک کر لیا۔ شفیق میرے اس اچانک فیصلے پر حیران رہ گیا اور کہنے لگا، سر آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، کوئی اسیب وسیب نہیں ہے، میں نے کبھی ایسی کوئی چیز دیکھی ہی نہیں۔ میں اس کی بات سن کر طیش میں آ گیا اور کہنے لگا، وہ اس لیے کہ بھوت اور چڑیلے رات کے ہم سفر ہوتے ہیں اور تم رات کو گدھے اور گھوڑے بیچ کر سو رہے ہوتے ہو۔ پوری رات ایک چڑیل لان میں پکنک مناتی رہی، جھولے جھولتی رہی، تمہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ اب شفیق حیران رہ گیا اور کہنے لگا، چڑیل؟ جھولا؟ کون سا جھولا صاحب؟ باہر تو کہیں کوئی جھولا ہی نہیں ہے۔ اچھا، کوئی جھولا نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ میں اس کو بازو سے گھسیٹ کر کھڑکی کے پاس لے آیا اور پردہ سرکا دیا۔ او خدایا، مجھ کو اپنی آنکھوں پہ یقین ہی نہیں آیا۔ لان دور تک بالکل خالی پڑا تھا، وہاں کوئی جھولا نہیں تھا۔ اب شفیق فاتحانہ انداز میں کہا، دیکھا صاحب، ضرور آپ نے کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ میں نے پھر بھی شفیق کی بات نہ مانی اور وہاں سے بھاگنے میں ہی اپنی بھلائی سمجھی۔ جب میں گھر کے لیے آنے لگا، میں نے اپنی گاڑی سٹارٹ کی، لیکن گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ پھر اچانک گاڑی چلنے لگی۔ ابھی آدھا سفر ہی طے ہوا تھا کہ گاڑی پھر سے رک گئی اور میں نے محسوس کیا کہ میرے ساتھ والی سیٹ پر وہ بیٹھی ہوئی ہے اور اس نے اسی طرح سے اپنے بال کھلارے ہوئے ہیں، اس کے لمبے لمبے گندے ناخن اور اس کی بڑی بڑی آنکھیں خون بھری ہوئی تھی۔ جب وہ چہرہ اٹھاتی، اپنے رخ سے بالوں کو ہٹاتی اور میری طرف مسکرا کر دیکھتی تو مجھے قیامت کا منظر نظر آتا۔ میری جان نکلنے ہی والی تھی کہ گاڑی سٹارٹ ہو گئی اور میں نے گاڑی اس طرح سے بھگائی جس طرح سے ہوا میں کوئی پتنگ کو اڑاتا ہے۔ میں اللہ اللہ کر کے گھر تک پہنچ ہی گیا۔ گھر میں بھی وہ میرے ساتھ ہمیشہ رہتی تھی۔ میں نے گھر والوں کو کئی مرتبہ بتایا کہ یہ دیکھو، یہ چڑیل ہے، یہ میرے ساتھ رہ رہی ہے، لیکن گھر والوں کو میری بات کا یقین نہیں آتا تھا کیونکہ وہ میرے سوا کسی کو نظر ہی نہیں آتی تھی۔ مگر جیسے ہی میں اکیلا ہوتا، وہ آ جاتی، مسکراتے ہوئے، بلا وجہ کہکے لگاتے ہوئے۔ وہ ایک پل کو میری جان نہیں چھوڑتی تھی۔ جب میں واش روم جاتا تو باہر دروازے سے لگ کر کھڑی ہوتی۔ وہ میرے سوا کسی کو نظر نہیں آتی تھی، نہ اس کی آواز کسی کو سنائی دیتی تھی۔
آرام سے کمرے کے کسی کونے میں موجود اپنے بالوں کی اوٹ سے مجھے دیکھتی رہتی تھی۔ وہ کبھی کبھی تو رات کو میری آنکھ کھلتی تو چھت سے الٹی لٹکی میرے اوپر جھکی ہوتی تھی۔ اس نے مجھے اتنا خوفزدہ کر دیا کہ ڈر سے میرا دل بے حد کمزور ہو گیا۔ صرف اس وقت وہ چلی جاتی تھی جب میری بیوی میرے ساتھ ہوتی تھی۔ رقابت کی آگ سے اس چڑیل کا دل برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ انکل شہزاد نے یہ سارا قصہ تفصیل سے اور ڈر سے کانپتے ہوئے سنا دیا تھا۔ قسمت کے کھیل کتنے نرالے ہوتے ہیں۔ ساری زندگی حسین خواتین سے دل لگی کرنے والے انکل شہزاد ایک سچی عاشق کے ہاتھوں کے مریض بن گئے۔ اب کیا جانے جو عاشق ایک چڑیل تھی۔ ایک عرصے تک جس بیوی کے سائے سے بچے تھے، اچانک اس کے آنچل میں پناہ مانگنے لگے، کیونکہ جب ان کی بیوی ان کے ساتھ رہتی تھی وہ چڑیل انہیں نظر نہیں آتی تھی اور وہ اس خوف سے بچ سکتے تھے۔ خیر نہ جانے یہ عجیب پراسرار کھیل کب تک چلتا رہا۔ انکل نے نوکری چھوڑ دی، کہیں آنا جانا بالکل ترک کر دیا، پیلا زر چہرہ لیے گھر کے کسی کونے میں چھپے رہتے تھے۔ جب انکل شہزاد کی نوکری چھوٹ گئی تو چند دنوں میں گھر میں کھانے کے لالے پڑ گئے۔ آخر ان کی اماں جان نے کچھ اضافے کروا کر اوپر کی منزل کرائے پر اٹھا دی، جیسے تیسے گزارا ہونے لگا۔ زہرا خالہ کی نہ تو اتنی تعلیم تھی اور نہ اتنا اعتماد کہ کہیں نوکری کر لیتی۔ اوپر سے دونوں بچیاں بھی گھر کے اتنے عجیب اور گھٹے ہوئے ماحول کی وجہ سے اتنی کم ہمت اور کم اعتماد نکلی کہ ٹھیک سے بات نہیں کر پاتی تھی۔ خیر ڈھیر سارے سال گزر گئے۔ شہزاد انکل کے اوپر عاشق مخلوق کا عشق لا حاصل بھی آخر مدھم ہو گیا۔ اب وہ ہر وقت ان کے پاس نہیں ہوتی تھی، بلکہ کبھی کبھار اپنے محبوب کے درشن کرنے تشریف لایا کرتی تھی۔